ہم مطالبہ کرتے ہیں میاں والی کی انتظامیہ کمیٹی سے اور ظالم باپ کو سزا دی جائے، تاکہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی شخص اس درندی 7 دن کی بیٹی پر پسٹل کے ذریعے 5 فیر کیے، تجھے اس کا کیا حق تھا؟ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرَ: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بأي ذنب قتلت؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کے اندر بیٹی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے اس معاشرے کے اندر عورت کو ایک ذلیل مخلوق سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض محققین کے ہاں یہاں تک بھی بات کی گئی کہ عورت یہ انسان کی جنس میں سے ہے یا نہیں ہے۔ بعض تبصرہ نگار لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت یہ انسان کی جنس سے بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات اسلام کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر عورت کو ایک ذلیل اور حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد اللہ نے عورت کو عزت بخشی، اللہ نے عورت کی عظمت کو بیان کیا، اور عورت معاشرے میں ذلت سے عزت میں آئی۔ کفار و مشرکین حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بیٹیوں سے کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا کہ جب جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اور اس باپ کو یہ خوشخبری ملتی کہ آج آپ کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، باپ کے چہرے پر ذلت چھا جاتی تھی کہ آج میرے گھر کے اندر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی کو نعوذ باللہ ایک ذلیل مخلوق تسلیم کیا جاتا تھا۔ فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پہ ذلت چھا جاتی تھی، اور وہ اپنی قوم سے سارا دن منہ چھپا کے پھرتا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر قوم والے مجھ سے پوچھ لیں کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں یہ کسی مسلمان کی ہسٹری نہیں بیان کر رہا، میں یہ کفار کی سوانح عمری بیان کر رہا ہوں۔ یہ کفار کی سیرت ہے، یہ کفار کی زندگی کے حالات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اللہ نے عورت کو ذلت سے عزت کی طرف، قرآن پاک اعلان کرتے ہیں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ کفار عرب
جب بیٹیوں کو دیکھتے کہ گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کل قیامت کے دن بیٹی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا۔ باپ سے کہے گی میرا قصور کیا تھا، تو نے جو آخر مجھے قتل کیا ہے، میرا جرم بتا، میرا قصور بتا، میں نے تیرے ساتھ کون سی زیادتی کی تھی۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کہ بیٹی قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑ کر یہ سوال کرے گی مجھے کس جرم میں تو نے قتل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خبردار لوگو اپنی اولاد کو بے روزگاری کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقهم وإياكم، میں تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے والی ذات ہوں۔ آگے فرمایا میں تمہیں بھی رزق دینے والی ذات ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، پہلے اولاد کے رزق کا ذکر کیا، پھر ماں باپ کے رزق کا ذکر کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے میں اولاد کو رزق دیتا ہوں، پھر اس اولاد کی برکت سے میں والدین کو رزق دیتا ہوں۔ معزز سامعین، دل لرز رہا ہے، دماغ کے اندر یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ آج ہم حضور علیہ السلام کے نام لیوا حضور کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ حضور علیہ السلام جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، بیٹا ایک بھی نہیں ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بچپن میں رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور نے اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش کی، 4 بیٹیوں کو پالا، ان کی شادی کی، ان کی دیکھ بھال کی۔ ہم آج اس نبی کے امتی ہیں، پھر ہم اپنی اولاد کو، اگر ہماری اولاد میں بیٹی پیدا ہو جائے ہم ذلیل مخلوق تصور کرتے ہیں تو لعنت ہے ہماری اس زندگی پر۔ ہم کس رکھنے کے مسلمان ہیں؟ حضور کے امتی جس نے 4 بیٹیاں پالی، آج ہم اپنی بیٹیوں کو ذلیل مخلوق تصور کرتے ہیں۔ میاں والی شہر کے اندر اللہ نے ایک باپ کو ایک پھول جیسی بیٹی عطا کی، اور اس ظالم باپ نے جب سنا کہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو چین نہیں آیا۔ قرآن کفار کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، بیٹی کی خبر سن کر کافروں کے چہرے پر کالک آ جاتی ہے، کافروں کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے۔ آج میاں والے کا وہ ظالم باپ اگر اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے پہ کالک اور سیاہی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ذلت اور رسوائی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ باپ ظاہری طور پر اگر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس کی ہسٹری، اس کی زندگی یہ کفار عرب سے ملتی ہے، یہ حضور کا امتی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں میں سے، اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں عطا کی ہیں تو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، ان کی رہائش کا انتظام کرتا ہے، ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے، ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے دیکھتے ہوئے جب بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں ان کی اچھی جگہ پر رشتے کرتا ہے، شادیاں کر دیتا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ حضور نے صحابہ کو ان انگلیوں سے اشارہ کیا، فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی ان کو ساری زندگی ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا۔
حضور بیٹی کی پیدائش پر خوشخبریاں دیں اور ہم بیٹیوں کی پیدائش پر منہ چڑھائیں، ہمارے منہ پہ ذلت ہو تو یاد رکھو پھر ہم حضور کے امتی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں میاں والی کی انتظامیہ کمیٹی سے اور حکومت سے کہ اس ظالم بادشاہ کو اس ظالم باپ کو سزا دی جائے، تاکہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی شخص اس درندگی صفت کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ اللہ کا قرآن بیٹیوں کی عظمت بیان کرتا ہے، حضور کا فرمان بیٹیوں کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہم ایسی صفت ظاہر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ یاد رکھو یہ مظلوم، یہ پھول جیسی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں، جس کا کوئی گناہ نہیں، یہ کل قیامت کے دن اس باپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گی۔ میں اس ظالم باپ کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں، او درندہ صفت انسان، تو نے اپنی بیٹی کو جو قتل کیا ہے، تو نے سمجھا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن تو حضور کے سامنے نہیں جائے گا۔ اگر حضور علیہ السلام تیرا گریبان پکڑ کر تجھ سے یہ سوال کر دے کہ میں نے اس امت کے اندر بیٹیوں کے حقوق بیان کیے، بیٹیوں کی عظمتیں بیان کی، تو نے اپنی معصوم جیسی 7 دن کی بیٹی پر پسٹل کے ذریعے 5 فیر کیے، تجھے اس کا کیا حق تھا؟ تو اپنے نبی کو کیا جواب دے گا؟ کل تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب قرآن کی آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی تیرا گریبان پکڑ کر پوچھے گی بابا تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے؟ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر یہ ایک دن ہوا ہے میاں والی شہر کے اندر، باپ نے اپنی بیٹی جو معصوم سی ہے، 1 ہفتے کی ہے، اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ہم اس کی شدید بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ اس باپ کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی شخص اس جیسی حقیر ذلت والی جرات نہ کر سکے۔ اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اس درندہ صفت انسان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیاں پالی، پرورش کی، کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہیں، حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیاں پالی، پرورش کی، کل قیامت کے دن وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر اللہ نے کسی کو 1 بیٹی دی ہے، حضور فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو 1 بیٹی دی اور اس نے اس بیٹی کی صحیح انداز میں پرورش کی، اس کو پالا، اس کی تربیت کی، اس کی رہائش، اس کے کپڑے، لباس، مکان، ہر چیز کا خیال رکھا، بلوغت کے بعد اچھی جگہ پر اس کا رشتہ طے کر دیا، حضور فرماتے ہیں جس نے 1 بیٹی کا خیال رکھا یہ بھی کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جو بیٹی کی پرورش کرتا ہے وہ مجھ محمد کے ساتھ جنت میں اکٹھے رہے گا۔ اور آج ہم بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ہم معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہماری اس سوچ پر 1 بار نہیں 1000 بار لعنت ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا شعار ہے، پھر بھی ہم یہی کفار والی سوچ رکھتے ہیں، مشرکین والی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔